نبی کو تم نے چھوڑ کے کہا یہ 100 سال بعد جو پیدا ہوئے ہیں امام ان کی پیروی کر لی جائے. کیوں کر لی جائے؟ یہ آپ نے بھی سوچنا ہے. یہی وہ عقیدے ہیں جن کی وجہ سے غیروں کو بھی شے ملتی ہے. تم بھی اگر کسی امتی کی پیروی تقلید کر سکتے ہو تو پھر اہل بیت زیادہ لائق ہے, پھر نبی کا گھرانہ زیادہ لائق ہے کہ ان کی تقلید کی جائے. بات عقلی ہے, بات منطقی ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل میں جو فلسفہ معاشرے میں مشہور ہے کیا کہ اسلام فلاں کی وجہ سے مکمل ہوا. اسلام کے لیے لوگوں کی خدمات ہوتی ہیں, امتیوں کی, شہداء کی, مبلغین کی, مصنفین کی, محدثین کی خدمات ہوتی ہیں, انکار نہیں ہے. لیکن اسلام کسی کی ذات کا محتاج نہیں ہے. اسلام دین کامل ہے, اسلام دین مکمل ہے. جس دن اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر دیا الیوم اکملت لکم, آج کے دن دین مکمل ہے. کیا اللہ جھوٹا ہے؟ اور یار کیسی باتیں معاشرے میں مشہور ہے. اللہ کہتا ہے دین مکمل ہے. نہیں جی, دین 60 سال 70 سال بعد ایک واقعہ ہوا, اس کی وجہ سے مکمل ہوا. اللہ کہہ رہا ہے دین مکمل ہے. ہر بات میں اللہ کی مخالفت, ہر بات میں اللہ کی مخالفت, رسول اللہ کی مخالفت. اللہ کہے گا عام فہم بات, عام بات بتا رہا. اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں, نہیں اللہ دور ہے. اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں, نہیں اللہ دور ہے. اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں, نہیں اللہ نہیں سنتا. اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں, نہیں اللہ نہیں سنتا. صدقہ واسطہ وسیلہ ذریعہ سیڑھی ہوتی ہے, چپڑاسی ہوتا ہے, ایک وزیر ہوتا ہے اعلیٰ ہستی تک جانے کے لیے. اور لوگوں ہر کام میں اللہ کی مخالفت. اللہ کہہ رہا ہے شہر کے حیات سے زیادہ قریب ہوں, نہیں اللہ دور ہے. اور عجیب و غریب عقل کے اوپر پڑتا ہے کہ نہیں, اللہ تو وسیلے واسطے صدقے طفیل ذریعے سیڑھی نعوذ باللہ کیسی کیسی مثالیں بنائی ہیں ان کے ذریعے سنتا ہے. لیکن جو مردہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ 1000 کلومیٹر نہیں, 5000 نہیں, 6000 جتنی مرضی دور دفن ہو, جو مر گیا ہے, جو فوت ہو گیا ہے, جو قبر کے نیچے چلا گیا ہے, وہ 5000 کلومیٹر بھی دور ہونا اللہ قریب ہے. اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں, میں دور کوئی نہیں. یہ کہتا ہے دور ہے. اور جو مردہ, جو میت, جو فوت پانے والا 5000 کلومیٹر دور ہے, وہ براہ راست سنتا جاتا ہے, براہ راست سنتا جاتا ہے. اس کے لیے وسیلے واسطے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ کو وسیلہ چاہیے جو حی ہے, جو قیوم ہے, جس کو نیند آنا تو دور کی بات ہے, اٹھ بھی نہیں آتی, اس کو وسیلے واسطے ذریعے چاہیے. اور جو دنیا سے چلا گیا جتنے مرضی کلومیٹر ہے وہ براہ راست سنتا جاتا, سنتا جاتا. اور لوگوں عقل کرو, ہوش کے ناخن لو, تعصب کو ختم کرو. اللہ مجھے ایک بات بتائیے, کیا نبیوں, کیا انبیاء, پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ سکتا, کیا اللہ کسی بندے کو نبی بنائے, کسی کو رسول بنائے, پھر اس کا یہ کام ہے وہ لوگوں کو کہ میری عبادت کرو, کہ وہ لوگوں کو کہے گا کہ اللہ کی عبادت کرو. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ, عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا؟ اللہ قیامت کے دن عیسیٰ سے سوال کرتا, کیا تو نے کہا تھا تیری پرستش ہو یا تیری ماں کی پرستش ہو, یا تم تین کے تیسرے ہو, یا تم تینوں ایک ہو؟ حضرت عیسیٰ کو گھبراہٹ کی وجہ سے, حالانکہ کہا نہیں ہے, لیکن اللہ کے سوال کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں, بے ہوش ہو کے گر پڑے کہ ہوش آئے کہ اللہ کو کہ اللہ تو جانتا میں نے کیا کہا, میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے, لیکن تو جانتا ہے. عیسیٰ کے لائن بھی یہ بات نہیں, اور کسی پیغمبر کے لائن بھی یہ بات نہیں کہ اللہ اس کو رسالت دیتے لوگوں کو کہ میری عبادت کرنا. کیا انبیاء ایسی آتے ہیں, لوگوں یہ فلسفے, یہ جھوٹ کے فلسفے کہاں سے کریں گے؟ یہ بھی یاد رکھیے, اس کی ابتدا اہل بیت کے لفظ کے اندر تحریف کرنے کی گئی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کتنی عام فہم بات ہے. میں آپ سے سوال کروں, آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے, آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے, اس سے مراد کیا ہوگی؟ آپ بتائیے اس سے مراد کیا ہوگی؟ آپ کی بیوی کی بات ہو رہی ہے, آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے, آپ کی بیوی بچوں کی بات ہو رہی ہے. افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ اٹھائیے, کچھ تو پڑھیے. میں یہ نہیں کہتا پورا قرآن ترجمہ, ویسے تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے, لیکن آج سورۃ احزاب کی آیت نمبر 28, 29, 30, 31, 32, 33 تک پڑھتے جائیے, 34 تک پڑھتے جائیے. کم از کم اتنا تو قرآن کھولیے,
22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ قرآن